ہو سکتے ہیں، لیکن جو مزاحیہ بات یہ تھی کہ سینٹ کے الیکشن اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو ملک کے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ ایک ایسا فکرہ تھا، ایک ایسی لائن تھی جس نے میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کے کئی لوگوں کے دل جلائے ہوں گے، کئی ایسے گھروں کے اندر لوگوں کو یہ ٹیلی ویژن کا خطاب سنتے ہوئے غصہ آیا ہوگا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ جس کی پالیسیز کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال ہے جو پاکستان کا حال ہے، اور پاکستان کی عوام کے وہ حشر اس آدمی نے کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم سینٹ کے الیکشن کو سمجھو اور تمہیں ملک کے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے جو آئے دن بجلی کی قیمتیں بڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے جو آئے روز تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے، یہ وہ کہتا ہے جو دن بدن پاکستان کی روپے کو نیچے گراتا چلا جا رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جو کہتا ہے کہ گھر سے پتہ چلتا ہے میں وزیر اعظم ہوں اور ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ روپیہ گر گیا۔ تو یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپ سینٹ کو سمجھیں اور پھر آپ کو غریب عوام کے چولہا کیوں بجھا ہوا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ سینٹ کو سمجھیں، آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہمارا مزدور، ہمارا کاشتکار، ہمارا متوسط طبقہ کیوں دیوار سے لگ گیا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کون سی ڈاکٹرن ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمیں تو بلکہ اب تو ہنسی نہیں آتی، اب تو غصہ آتا ہے جس طریقے سے یہ شخص آ کے بات کرتا ہے، اور یہ روز بروز اپنے اس طریقے کے لیکچر اور بے معنی خطاب سے لوگوں کا دل جلاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا، شاید اپنے ضمیر کے تحت، جس طریقے سے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ آگے جن نشان کو دیکھ رہے ہیں وہ نشان ان کے ذہنوں میں ہیں۔ تو یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، ان کا کانشنس کا فیصلہ تھا، ان کا ضمیر کا فیصلہ تھا جو انہوں نے ووٹ کی شکل میں کیا۔ اب آپ ڈرا کے دھمکا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے خلاف تو فیصلہ دے دیا گیا ہے، لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بائی الیکشنز میں آپ کو عوام نے ریجیکٹ کیا۔ تمام الیکٹورل کالج کے آپ ریزلٹ نکالیں، جو بائی الیکشنز ہوئے ان کے نتائج دیکھیں، جنرل الیکشن سے ڈبل ٹرپل لیڈیں آئی ہیں، اور ان لیڈوں نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کو گرایا ہے، پی ٹی آئی کو رسوائی ہوئی ہے، عمران نیازی کو رسوائی ہوئی ہے۔ اور ان بائی الیکشنز کے نتائج کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ نیشنل اسمبلی کے الیکٹورل کالج نے کیا جواب دیا ان کو۔ ہم ان سے کہتے رہے کہ بھائی وزیر اعظم بن جاؤ، قومی اسمبلی کے رکن کی طرح بہیو کرو، قومی اسمبلی میں آیا کرو، قومی اسمبلی کو اس وقت یاد نہ کیا کرو جب تمہیں یہ خبریں ملیں کہ تمہارے ممبر جو ہیں اب تم میں اعتماد نہیں رکھتے، اب تمہیں ووٹ نہیں کریں گے، اور پھر 2 دن آپ آ کے ڈرامہ لگاؤ کہ آپ بیٹھ کے ایک ایک ممبر کو بلاؤ اور اس کا نام بھی آپ کو پتا نہ ہو، آپ لسٹ نکال کے اس کا نام چیک کرو، اس کا نام کیا ہے اور اس کا حلقہ کیا ہے۔ یہ اس طرح کا وزیر اعظم ہے، یہ اس طرح کا سلیکٹڈ وزیر اعظم پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے۔ اور افسوس، سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کو ووٹ بھی نہیں کرنا آتا، اس نے تو اپنا ووٹ بھی صحیح نہیں کیا۔ پہلے ووٹ کرنا سیکھو، پھر سیاست میں آؤ، پھر قومی اسمبلی کا رکن بننے کے ارمان اور خواہشات پوری کرو۔ مطلب حد یہ ہو گئی کہ جن لوگوں نے دوسروں کو سکھانا ہوتا ہے کہ ووٹ کیسے کرنا ہے، ووٹ کیسے ڈالنا چاہیے، بیلٹ پیپر کیا ہوتا ہے، وہ خود نہیں جانتے کہ بیلٹ پیپر کا استعمال کیسے کیا جائے۔ تو اس سے بڑا مذاق پاکستان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کا سلیکٹڈ جعلی وزیر اعظم تو کہلانا چاہتے ہیں نا آپ اپنے آپ کو۔ اگر آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم اپنے لوگوں کو وہ رول ماڈل بن کے دکھانا تھا، صحیح ووٹ کرنا تھا۔ آپ نے ووٹ ہی غلط کیا، پھر آپ وزراء پہ ناراض بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان وزراء نے بھی آپ ہی کے طریقے سے ووٹ غلط کیا۔ تو 3 ووٹ تو جی حکومت نے، کیبنٹ نے خراب کیے، اور باقی ووٹ جو ہیں وہ کیوں خارج ہوئے، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن سے قبل ہی وہ معلوم کر رہے تھے کہ خارج کیسے کیے جائیں ووٹ۔ کوئی ہمیں سمجھائے کہ ہم یہ ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں دینا چاہتے، ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ یہ ووٹ خراب کیے جائیں۔ تو ووٹ خراب کر دیے جنہوں نے بھی کیے اور جنہوں نے ان کو نہیں دیے۔ اب وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بکے ہوئے ہیں اور وہ مجرم ہیں۔ یہ میں آپ کو انہی
प्रोफेसर साहब के लफ्ज बता रही हूँ जो कल बैठ के कौम से खिताब कर रहे थे। ये कल उन्होंने ही कहा है कि ये वोट बिके हुए हैं और ये लोग मुजरिम हैं। तो उन मुजरिमों से आप कल फिर से किसी वोट की तवक्का करते हैं? इलाज की तो जरूरत आपको है सबसे पहले, और तो इससे ज्यादा मैं नहीं समझती कि कोई इस चीज पर हमारा रिएक्शन हो सकता है कि भाई जिस शख्स को आपने करप्ट कह दिया, जिन अराकीन को आपने मुजरिम कह दिया, कल उन मुजरिमों की मंडी आप फिर लगा के और वहां पे आप आके अपने लिए दाद वसूल करने की तैयारी कर रहे हैं। जहां तक सवाल पैदा होता है, कल उन्होंने अपने खिताब में शायद इलेक्शन कमीशन के लिए भी कहा, और एक और बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं क्योंकि मैं कौमी असेंबली में मौजूद थी। पीटीआई जो सिर्फ ट्रेनिंग के एतबार से सोशल मीडिया ट्रेनिंग देती है अपने लोगों को और सोशल मीडिया पे गालम गलोच लोगों को सिखाती है, और यही वजह है कि आज कई लोग जो पीटीआई से मुंसलिक थे वो अफसोस करते हैं कि इतने बरसों में उन्होंने सिर्फ ये सीखा है और सियासी तरबियत उनकी नहीं हुई है, और बददिल हो गए कई इनके यंग लोग, कई इनके ऐसे नौजवान जो वाक़तन समझते थे कि इमरान नियाज़ी को कुछ आता है, लेकिन अब वो बड़े डिसइल्यूजन्ड है। क्योंकि कल भी जो तस्वीर चला रहे थे, क्योंकि मैं कौमी असेंबली में थी, वही बात मैं दोहराऊं कि वहां पे वो इलेक्शन कमीशन कहीं तस्वीर में दिखा रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पता नहीं 2-3 लोगों के लिए खड़े हुए हैं और इन मौसूफ के आने पे वो बैठे हुए हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं वहां थी जब इमरान नियाज़ी वहां पहुंचे हैं, सबसे पहले जो आरओ थे उन्होंने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, और फोटोशॉप में अब वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं कल से इमरान नियाज़ी। तो वो अटैक जो है वो इमरान नियाज़ी का अटैक है, जो उनकी टाइगर फोर्स जो है वो सोशल मीडिया पे गलत तस्वीरें चला रही है। पहली मर्तबा अगर कोई इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा वहां मौजूद खड़ा हुआ किसी के एहतराम में तो वो सिलेक्टेड वजीर आजम थे, और ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो जितनी भी फोटोशॉप कर लो, झूठ झूठ ही रहता है। ये वही प्रोपेगेंडा है जो अपना हिटलर की पूरी फोर्स करती थी, प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी नहीं है वफाक की और ना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, इसका नाम है प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री और प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन आपको फराहम नहीं की जाती दुरुस्त। जहां तक सवाल पैदा होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, मैंने कल सुना किसी टेलीविजन चैनल पर वो जिसको ये चपड़ासी भी नहीं रखना चाहते थे और अब इनको इंटीरियर का वजीर बना दिया है, वो दुहाइयाँ देते फिरते हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब को, वो उनके ऊपर मुख्तलिफ तोहमतें लगा रहे हैं। अरे भाई, जब आप फेल हो गए, आप नाकाम हो गए, आपको रोना पीटना चाहिए, तो फिर आप ये गलत बयानी और इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर क्या अचीव कर लेंगे? आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्स है जिसने अपने दौरे हुकूमत में अपनी हुक्मरानी से, अपनी सियासी बसीरत से ये साबित किया कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद भी बहुत अच्छी लेजिस्लेशन हो सकती है। उन्होंने ये साबित किया कि इस मुल्क में पॉलिटिकल डिफरेंसेस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के इख्तलाफ के बावजूद भी वो चीज़ें अचीव हो सकती हैं जिसका हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। उन्हीं के दौर में नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड का जो देरीना फैसला था, जो एक अरसे से 2 दहाइयों से जिसके हम मुंतज़िर थे, वो आया। उन्हीं के दौर में 18वीं तरमीम मुमकिन हो सकी। उन्हीं के दौर में पार्लियामेंट को वो तमाम इख्तियारात दिए गए जो एक डिक्टेटर ने पार्लियामेंट से ले लिए थे। उन्हीं के दौर में ऐसे फैसले हुए जो माजी में आज भी सुनहरे लफ्जों में लिखे और लिखे और पढ़ने वाले ये अचीवमेंट्स पढ़ेंगे फ्यूचर के अंदर भी। तो आसिफ अली जरदारी साहब को इस तरीके से इल्ज़ाम देना या उनके बारे में गलत बयानी करना हुकूमत की बौखलाहट की बड़ी वाज़ेह निशानी है। ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार तो इलेक्शन से पहले ही थी, और मैंने आप लोगों से भी बात की थी, इस्लामाबाद में भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था, एक रात कबल भी मैंने ये कहा था, हमारे तमाम लोग जो मीडिया से बात कर रहे थे कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हुकूमत अपनी हार देख रही है। एक ऐसे शख्स को जो IMF की पॉलिसीज को फरोग दे रहा है, एक ऐसा शख्स जब मार्केट में 200 रुपये टमाटर बिकता है और वो कहता है कहाँ 200 रुपये टमाटर बिक रहा है, ये तो 17 रुपये टमाटर बिक रहा है। एक ऐसे शख्स को आपने एक ऐसे शख्स के आगे खड़ा कर दिया जिसने इस मुल्क में
سیاسی کارکن کی حیثیت سے جمہوریت کے لیے بہت بڑی خدمات دیں، جس نے وزیر اعظم کی حیثیت میں پارلیمنٹ کو وہ حیثیت دی، وہ اہمیت دی، وہ وقت دی جو ایک عوامی وزیر اعظم کو دینی چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا ٹریک ریکارڈ آپ سب کے سامنے ہے۔ وہ متواتر نیشنل اسمبلی پہ آتے تھے اور نہ صرف اپنے جماعت کے ممبرز کو عزت دیتے تھے، تمام جماعت کے اراکین کو عزت دیتے تھے، تمام جماعت کے اراکین کو ایکولی ٹریٹ کرتے تھے، اور شاید کبھی کبھار ان کی جماعت کے لوگ کہتے تھے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ بہت ایکول ہے، لیکن وہ مڑ کے یہی کہتے تھے کہ ہم سب ایک ہی ہیں، اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ تو یہ ان کی سیاسی بصیرت ہے، یہ ان کا سیاسی کریئر ہے، یہ ان کی سوچ ہے، اور ان کی جماعت کا منشور ہے کہ آپ اس ملک کے لیے کام کریں، عوام کو طاقت دیں، عوامی فیصلے کریں۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے ہیں تو انہوں نے اپنے کینڈیڈیچر سے تمام لوگوں کو قائل کیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے تو اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بھی خط لکھا تھا ووٹ کے لیے، انہوں نے ہر رکن سے ووٹ مانگا ہے، اور اگر کوئی رکن چاہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ کیوں نہ ہو وہ قائل ہوا ہے ان کے کینڈیڈیچر سے، تو اس نے اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ کیا ہے، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اس نے اپنی جماعت سے ڈیفیکٹ نہیں کیا، کیونکہ آرٹیکل 63A کے اندر ڈیفیکشن کا جو کلاز ہے اس میں جو بھی پروویژنز ہیں وہ اس میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کوئی شک موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کو آئین پڑھنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں جو تاثر پیدا کر رہے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ اداروں کے انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے، لیکن انہوں نے تو الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہ ہار چکے ہیں، یہ بلک رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، یہ تڑپ رہے ہیں، یہ چیخ رہے ہیں، اور اب الیکشن کمیشن کو بھی دہائیاں دے رہے ہیں، ان کو بھی پیٹ رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ آج یکایک الیکشن کمیشن ان کی نظر میں بری بھی ہو گئی ہے، اور وہ تصاویر لگا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا بندہ کھڑا نہیں ہوا یا بیٹھا نہیں۔ یہ ایسی حرکتیں ہیں کہ مجھے تو غالب کا شعر یاد آتا ہے کہ باغیچہ ہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو اب یہ تماشے لگا کے بیٹھے ہیں، اب یہ تماشے ان کے ختم ہونے چاہیے، آئین کو ونس اینڈ فار آل پڑھ لیں، کیونکہ ایک تو صدر کو مختلف اوقات میں جو آرڈیننسز کے ذریعے استعمال کیا جاتا تھا وہ بھی بڑا عجیب تھا، کیونکہ جس طرح کے آرڈیننسز پاکستان کا صدر اس دور میں لایا ہے وہ نہ صرف آئین کی خلاف ورزی کرتے تھے بلکہ وہ صوبوں کے لیے بھی بہت خطرناک آرڈیننسز ہیں، اور ابھی بھی ایسے آرڈیننسز پر پاکستان چلا رہے ہیں۔ تو ایک بار پھر حکومت کو آپ کے توسط سے کہوں گی کہ عقل کے ناخن لیں، آصف زرداری صاحب کو الزام دے کر ان پر تہمتیں لگا کر، پاکستان پیپلز پارٹی پر تہمتیں لگا کر، یا کسی اور جمہوری سیاسی جماعت پر تہمتیں لگا کر آپ کا اپنا گھر آرڈر میں نہیں آئے گا، آپ کی اپنی غلطیاں نہیں مٹیں گی۔ آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ وہ بدلے لیے ہیں پچھلے 2.5 برسوں میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کی عوام کی بددعاؤں سے تم لوگ ہارے ہو 3 مارچ کو۔ پاکستان کے غریب کی جو چیخیں ہیں وہ پہنچی ہیں ایوان تک، ان چیخوں نے تمہیں پٹخا ہے، ان چیخوں نے تمہیں ہرایا ہے۔ اور جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بھی کہا، عمران نیازی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم چھپو جہاں تم چھپنا چاہتے ہو، لیکن اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب پی ڈی ایم آئے گی اور تمہیں جو تم کل ڈرامہ کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن ہم بھی جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو اپنے آپشن میں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ کب کریں گے؟ جس طریقے سے بلاول صاحب نے کہا، اور کہاں کریں گے؟ یہ فیصلہ ہم کریں گے، یعنی پی ڈی ایم کرے گی۔ یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کر کریں گی، اور تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی اور تمہیں کوئی این آر او نہیں دیں گی۔ تو یہ آپ تمام ساتھیوں کے ذریعے ہم اس حکومت تک ایک بار پھر پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ بتا دیں وہ کہ 3 مارچ کو حکومتی اراکین نے کچھ اپنے ووٹ خراب کر کے کچھ ووٹ دے کر جو ہے نا وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، لیکن کل جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ آئینی طریقے سے بلایا گیا ہے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ اعتماد ووٹ حاصل کرنے کا صدر پاکستان نے جو ہے نا وہ آئینی طریقے سے بلایا ہے۔ بالکل، تو کل واضح ہو جائے گا کہ واقعی وہ لوگ خفیہ طور پر استعفا کے طرف سے یا
ظاہری طور پر بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو کل کے اجلاس میں آپ شریک ہو جائیں اور وزیر اعظم کو ہٹا دیں، کیا کہیں؟ ہم نے تمام جو اراکین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور دیگر جماعتوں کے اپوزیشن میں جو ہیں وہ تمام اراکین اسلام آباد میں کل ہوں گے. جو لوگ اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہیں وہ آج رات یا کل صبح سویرے کی فلائٹ سے اسلام آباد ہوں گے. تو ابھی تک تو یہی ہم سب کو اپنی اپنی جماعتوں کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ آئین کے تحت بلایا گیا تو میں آپ سے یہی تو کہہ رہی ہوں کہ بالآخر اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ عمران نیازی قومی اسمبلی کے میجورٹی اراکین کا اعتماد کھو چکے ہیں، جس کا اعتراف صدر مملکت پاکستان نے اس میں نوٹیفیکیشن میں 91(7) کے تحت کیا ہے. تو اس بات کو اس لیے آپ کے سامنے شیئر کرنا ضروری تھا کہ اپوزیشن کی جماعتیں تو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پر آپ کے لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. الیکشن سے قبل بھی ہم نے کہا تھا اور الیکشن کے دن یہ ثابت ہو گیا اور تب بھی انہوں نے نہیں مانا. لیکن کل جو نوٹیفیکیشن لایا اور آئین کے تحت آپ نے درست فرمایا کہ انہیں لانا پڑا، تو اس میں اس بات کا کھلا اعتراف تھا کہ وزیر اعظم عمران نیازی قومی اسمبلی کی میجورٹی کا کانفیڈنس اعتماد کھو بیٹھے. سنجے کا لے لوں پھر آپ کا سنجے آپ سوری سنجے نہیں دوسرا یہ میرے سامنے بہت اچھا سوال ہے آپ کا سانگڑ سے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ سوال اٹھ رہا تھا تبصروں میں بھی، عمران نیازی کس کی کیمپین چلا رہا تھا؟ یہ تو اور میرا خیال ہے آپ کا سوال واضح ہو جاتا ہے. عمران نیازی صرف اور صرف حفیظ شیخ کی کیمپین چلا رہا تھا. تو یہ سیدھا نو کانفیڈنس اس کی کیمپین اور اس کے خلاف ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ اور بڑے خطرے کی بات ہے عمران نیازی کے لیے کہ جس شخص پر اس نے ہاتھ رکھا، جس شخص کے لیے وہ ان کو بھی کال کر رہا تھا، جن کو وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا، اور لوگوں کے گھروں تک گیا ہے ووٹ مانگنے کے لیے حفیظ شیخ کا، اپنے اس کینڈیڈیٹ کا، کیونکہ دوسرے کینڈیڈیٹ کا تو شاید ان کو خود بھی نام نہیں پتا تھا. تو جس شخص کی یہ خود کیمپین چلا رہا تھا، لوگوں نے اس کیمپین پر اور اس چوائس پر اور عمران نیازی پر بالخصوص عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. ووٹ ضائع کیا اور افریدی نے ضائع کیا تو انہوں نے خود نہیں اپنے کینڈیڈیٹ کو ہرایا تو ضائع کر کے ووٹ میڈم اسی میں شامل کر لیں. یہاں تو جو چھوٹی اسمبلیاں تھی، سٹی اسمبلی، بلوچستان اسمبلی اور اسمبلی، وہاں پہ ٹریننگ دی گئی تھی، سیشن ہوئے تھے، کیا آپ لوگوں کے پاس سیشن نہیں ہوتا قومی اسمبلی؟ چلے دونوں نے دیکھیں، بات یہ کہ 3 ووٹ جس کا تذکرہ میں نے آپ لوگوں سے کیا کہ ایک تو ان کے وزیر صاحب تھے جو جن کو اللہ کو جان دینی ہے، لیکن ووٹ انہوں نے بھٹو کو دے دیا. تو اب وہ تو مجھے نہیں پتا وہ کیا ان کی سوچ تھی، کیونکہ دستخط کیے. خیر آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ ایک ڈاٹ بھی نہیں ڈال سکتے بیلٹ پیپر پر، اتنی ٹریننگ تو ہم سب کی ہے، ہم سب ووٹ دیتے ہیں. اور دوسری کووڈ-19 کے جو 19 پوائنٹس والی منسٹر تھی وہ تھیں، اور تیسرے خود وزیر اعظم. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو لیڈر آف ہاؤس ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے، اگر اس کا یہ حال ہے تو اس کے پیچھے کابینہ کا کیا حال ہوگا؟ ہم ایک عرصے سے آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں ان پالیسیز کا، ان فیصلوں کا جو کابینہ وفاقی کرتی ہے. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو ایک رات پہلے یہ چل رہی تھی باتیں کہ جی ووٹ ضائع کیسے کیا جائے، شاید ان لوگوں میں یہ 3 لوگ بھی شامل تھے جو ووٹ ضائع کرنا سیکھنا چاہتے تھے، اگر انہیں ووٹ دینا آتا تھا تو. لیکن اگر ووٹ دینا نہیں آتا تھا تو پھر ہمیں اپنے ملک پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہم پر مسلط ہیں. اچھا دوسری بات میں ایک اب ان سے لے لوں ایک سوال. جی بھائی، ٹریننگ اس کی ہوتی ہے جو ٹرین ہونا چاہتا ہے، لیکن جو خود کو عقل کل سمجھے اور جس کا گھمنڈ جو ہے وہ کم نہ ہو، جس کا گھمنڈ جو ہے وہ بہت بڑا ہو، اس قوم سے بڑا ہو، جو یہ کہے کہ میں جمہوریت ہوں، جو یہ کہے کہ اگر لوگ مر رہے ہیں تو میں کیا کروں، اس کو کون ٹرین کرے گا؟ اب آپ کریں. بھائی کانفیڈنس تو ختم ہو گیا نا. 3 مارچ کو
کانفیڈنس ختم ہو گیا. اس وقت عمران نیازی کے اوپر قومی اسمبلی کے اراکین کو اعتماد نہیں ہے. ہی ہیز لاسٹ دا میجورٹی اینڈ دا کانفیڈنس آف دا ہاؤس. سمپل بات ہے. اب لکیر کو کتنا پیٹیں گے وہ ان کی مرضی ہے. ایک سوال عدتا پوچھو. دیکھیں, جہاں تک سوال ہے الیکشن کمیشن کا, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے الیکشن کمیشن. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تو بہت اعتراضات اٹھائے ہیں. الیکشن سے قبل بھی چیزوں کو ان کے سامنے لے کر آئے, الیکشن کے دوران بھی ہم نے کئی چیزیں اپلیکیشنز کے ذریعے وہاں پر جو ہو رہی تھیں ہاؤس کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے پوچھا کہ ایسی کون سی اٹریکشن ہے. دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کل بھی چل رہی تھی باتیں پیسوں کی کہ جی ووٹرز. اب ان لوگوں نے اگر ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے تو ان کو کرپٹ بھی کہا جا رہا ہے, مجرم بھی کہا جا رہا ہے. لیکن ایک اور شخص تھا جو اپنے جہاز میں لوگوں کو گھیر گھیر کے لا رہا تھا الیکٹیبلز کو, گلوں میں پٹے ڈال رہا تھا ان کے, اور تب عمران خان جو ہے وہ تالیاں بجا کے دروازے کھول کر ان کا استقبال کر رہا تھا. تو عمران نیازی کو اس وقت اور اس وقت میں اگر کوئی فرق نظر نہیں آتا تو میں پھر کہوں گی کہ اس شخص کو علاج کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے کہا, الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ چور ہیں. اب اگر کوئی بندہ اصول کا پکا ہوتا, اگر کوئی بندہ ایتھکس میں بلیف کرتا اور واقعتاً اخلاقیات کبھی اس نے زندگی میں پڑھے ہوتے یا سمجھے ہوتے, تو وہ یہ کہتا کہ میں ان لوگوں سے اعتماد کا ووٹ تو نہیں لے سکتا کیونکہ ان کو تو میں چور کہتا ہوں, ان کو تو میں مجرم کہتا ہوں, اور اگر جس طرح وہ کہتا ہے میں ایکشن لوں گا, تو میں آپ کے توسط سے اور آپ کے سوال کی روشنی میں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کروں گی کہ ان لوگوں کو پھر نکالے, وہ جتنے بھی ہیں, وہ 10 ہیں, وہ 15 ہیں, وہ 20 ہیں, نکالے اور پھر آ کے لے اعتماد کا ووٹ. یہ ہوتا ہے اصولی موقف. آپ بھی کر لیں اور آپ دونوں آپ کر لیں, پھر آپ کر لیں. جی, مان لیا اسلام آباد میں برانلے ہوئی ہے, بلوچستان میں, لیکن یہ کے پی کے میں کیا ہوا؟ 94 سیٹوں کے اوپر حکومت نے 10 سینٹر جیت لیے, 42 سینٹر کے اوپر اپوزیشن سے 2 سیٹیں نکال لی. وہاں کس نے پیسہ چلایا؟ وہاں کا الیکشن کیوں حلال ہے, باقی سارے الیکشن حرام کیوں؟ وہی بات ہے نا جی, ترین صاحب کا جو جہاز ہے اس میں لائے گئے لوگ حلال تھے, اور 3 تاریخ کو جن لوگوں نے ضمیر کا فیصلہ کیا وہ لوگ حرام کام کر رہے تھے. تو یہ حلال حرام تو ان کی ڈکشنری میں شروع سے ہی غلط ہے. اور جو آپ نے کے پی کی بات کی ہے, جو کچھ کے پی میں ہوا ہے اس کا تو تذکرہ یہ لوگ کریں گے نہیں کہ جتنے نمبر تھے اس نمبر سے کہیں زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کو کیسے مل گئی, وہ کون سا حلال کام انہوں نے کیا تھا جو دوسروں کے لیے حرام اور خود کے لیے حلال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات ہے کہ یہ عمران نیازی کل 40 سال اور 30 سال کی باتیں کر رہے تھے. یہ 2018 میں چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا, تو اس وقت تو یہ چھوٹے بچے نہیں تھے نا, اس وقت تو اتنے تھے اور اتنی طاقت رکھتے تھے کہ اس وقت یہ کام کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ ان کو سوٹ کرتا تھا. اور 2018 میں مارچ میں جو الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر چودھری سرور پنجاب میں کون سے حلالی طریقے سے آ گیا تھا, وہ کون سا حلال طریقہ انہوں نے استعمال کیا تھا پنجاب اسمبلی میں جب پی ٹی آئی کی سیٹیں بھی نہیں تھیں اور چودھری سرور سینیٹر بنا تھا اور اس کی یہ داد لے رہے تھے. تو یہ حلال کرتے ہیں, باقی حرام کام کرتے ہیں. اس میں میں سمجھتی ہوں کہ عمران نیازی وہ مورل اتھارٹی بھی کھو چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو اخلاقیات کا یا ایتھکس کا درس تھے. ان کے پاس اب کوئی مورل اتھارٹی رہی نہیں. آپ پوچھ لیں, پھر آپ پوچھ لیں. ہم نے کوئی ایک سیٹ زیادہ نہیں لی, ہم نے اتنے ہی لوگ جو ہمارے ریٹائر ہوئے تھے اتنے ہی لوگ آئے, کوئی ایک سیٹ آدھی. جہاں تک کوئی ہارا ہے تو وہ اپنی سیاسی بصیرت کے نتیجے میں ہارا ہے, اس میں کسی جماعت کا قصور نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ضمیر کا ووٹ دیا, اب ان پر کیا مجبوریاں ہیں یا ان کو کیا ڈراوا ہے. لیکن جس طریقے سے میں پھر دہراؤں گی کہ بلاول صاحب نے کل بھی کہا کہ بیٹھے وہ جہاں ہیں, دل ان کے
پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں یا دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں. فیصلہ ان کے لیے بھی ہے ضروری، پر میں ان کی پریشانیاں یا ان کی تکلیفیں جو جس کی شدت میں نہیں جانتی، لیکن سمجھ ضرور سکتی ہوں کہ جس طریقے سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہوگا اس وقت، جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہوگا. فیصلہ جنہوں نے سنانا تھا 3 مارچ کو سنا دیا. اب لکیروں کو جتنا پیٹیں گے وہ ان کے نصیب کی بات ہے. بس ایک سوال لے لیں اور آپ کر لیں. بس 2 سوال. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سوال کو کل بھی ایڈریس کیا گیا تھا. ہم نے تو اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، مگر اب ہم نے اس میں سسٹم کو گرانے کی یا سسٹم کی جو ہے وہ اس کو ملائن کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں پہ اعتماد کریں تو لوگوں کے بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھیں، یہ ضروری ہے. تو جماعتوں کو بھی ایسے اب کے پی کے اندر اگر 20 لوگ پی ٹی آئی نکالتی ہے تو ایسے 20 لوگوں کو ٹکٹ بھی تو پی ٹی آئی نے دیا نا، جن کو وہ چور کہہ رہے ہیں، ڈاکو کہہ رہے ہیں، کرپٹ کہہ رہے ہیں. تو آپ اگر کرپٹ، چور، ڈاکو کو ٹکٹ دے کے بعد میں ہم سندھی میں کہتے ہیں ہائی گھوڑا کرتے ہیں تو پھر قصور آپ کا بھی ہوتا ہے. اور وہ جو ویڈیو 3 برس تک عمران نیازی نے اپنی ویڈیو لائبریری میں چھپا کے رکھی تھی، وہ پھر 3 برس کے بعد نکالی تاکہ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے اور سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ان کی سوچ کا ان کے مطابق فیصلہ دیں. حالانکہ آج بھی میں آپ کو یہ کہتی ہوں یقین کے ساتھ کہ عمران نیازی سیکرٹ بیلٹ کے پیچھے نہیں ہے. عمران نیازی کو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے. وہ خود اے ٹی ایمز کو ٹکٹ دیتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں ایک رکن کی ذمہ داری ہوتی ہے نا پارٹی پالیسی فالو کرنا، وہاں جماعت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ کینڈیڈیٹس میدان میں اتارے جن کا پارٹی سے تعلق ہو، منشور سے تعلق ہو، آئیڈیالوجی سے تعلق ہو، کوئی تجربہ ہو پارٹی کے لیے، کوئی قربانی ہو. لیکن اگر آپ ایسے پیراشوٹی اتاریں گے تو پھر اراکین کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکیں. آپ نے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تو ابھی سیلیبریٹ بھی کرنا ہے نا قومی اسمبلی میں ہماری کامیابی، جو عوام کی کامیابی یوسف رضا گیلانی صاحب کو حاصل ہوئی ہے. وہ تو انہوں نے کل اجلاس بلا کے 1 منٹ کے اندر، بلکہ آدھے منٹ کے اندر ختم کر دیا. ابھی تو ہماری سیلیبریشن ہو رہی ہے، جمہوریت زندہ باد کے نعرے لگنے ہیں. جی بھائی ایک سوال آخری. دیکھیں یہ کل کا جو موو حکومت نے کیا ہے نا، اب حکومت کو اپنے نمبر دکھانے، اس میں اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہے. بہت شکریہ.